أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. सूरह तौबा आयत नंबर 55 से हमने पढ़ना है। فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون। यहाँ पे एक लफ्ज रह गया है, इन्नमस्सदक़ातु लिलफ़ुक़रा। एक मिनट ये गलत लिखा हुआ है। इन्नमस्सदक़ातु लिलफ़ुक़राइ वल्मसाकीनि वल्आमिलीना अलैहा वल्मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम वफ़ी الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين صدق الله العظيम। अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने सूरह तौबा आयत नंबर 55 से आयत नंबर 66 तक तिलावत की सआदत हासिल हुई।
اب سب سے پہلے ہم ان آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کریں گے، اور پھر اس کے بعد مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہے انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ تو آج جو یہ ہم دیکھ رہے ہیں اس میں کچھ غلطیاں وغیرہ بھی ہے، تو انشاءاللہ کل اپنے سابقہ روٹین پہ آ جائیں گے۔ فلا تعجب کا یہاں سے ہم نے آغاز کرنا ہے۔ فلا فاب کا ترجمہ کریں گے تو ایک منٹ۔ تو تعجب تو نہ ڈالے، اصل میں ان دونوں کے ایک ساتھ ترجمہ کیا جاتا ہے نا، یہ الگ الگ نہیں ہے۔ فلا تعجب کا تو تعجب میں نہ ڈالے، لا کا معنی ہوتا ہے نہ، تو یہ دونوں کا ساتھ ترجمہ کریں گے۔ فلا تعجب کا تو تعجب میں نہ ڈالے کا آپ کو، فلا تعجب کا تو تعجب میں نہ ڈالے آپ کو، اموالہم ان کے مال، ولا اور لا نہ اولادہم ان کی اولاد، یعنی ان کے مال اور اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالے۔ انما وہ تو صرف یرید چاہتا ہے، اللہ اللہ تعالی، اللہ اللہ تعالی، لیعذبہم، آواز نہیں آ رہی؟ لیعذبہم تاکہ وہ عذاب دے، ہم انہیں، لیعذبہم تاکہ وہ عذاب دے، ہم انہیں، بہا ان کے ساتھ، بہا ان کے ساتھ، فی الحیات الدنیا، اس کو سب کا ایک ترجمہ کریں گے، فی الحیات الدنیا دنیاوی زندگی میں، ٹھیک ہے۔ فی کا معنی ہوتا ہے میں، الحیات الدنیا دنیاوی زندگی، وتزہق اور تزہق نکلیں، انفسہم ان کی روحیں، وتزہق اور نکلیں ان کی روحیں، ان کی روحیں، وہم کافرون اور وہ کفر کرنے والے ہوں، وہم اور وہ کافرون کفر کرنے والے ہو۔ ترجمہ کیا ہو گیا ان پوری آیات کا؟ فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون، کہ ان کا مال اور ان کی اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں، اللہ تعالیٰ یہی تو چاہتا ہے کہ انہیں ان چیزوں کے ذریعے سے دنیا کی زندگی میں عذاب میں مبتلا رکھے، وتزهق انفسهم اور ان کی جان اس حال میں نکلی کہ وہ کافر ہو، ان کی جان اس حالت میں نکالے کہ وہ کیا ہو، کافر ہو۔ وَيَحْلِفُونَ اور یحلفون وہ سب قسمیں کھاتے ہیں،
यहलिफून हलफ उठाते हैं, कसमें खाते हैं, बिल्लाही अल्लाह ताला की, इन्नहुम बेशक वो, लमिनकुम अलबत्ता तुम में से है, बेशक वो क्या है, लमिनकुम तुम में से है, वमा हुम हालांकि, ये वाव हालिया है, हालांकि वो, मा हुम नहीं है, मा नहीं है, हुम वो सब, मिनकुम तुम में से, वलाकिन्नहुम और लेकिन, वलाकिन्नहुम और लेकिन वो सब, कौमुन ऐसे लोग हैं, यफरकून जो डरते हैं, वो ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं, डरते हैं। ठीक है, तो तर्जुमा क्या हो गया कि वो अल्लाह की कसमें खाते हैं कि वो तुम ही में से, हालांकि वो तुम में से नहीं है, और लेकिन वो कौम डरते हैं। लव यजिदून मलजअन, लव अगर, यजिदूना वो सब, हाले, मलजअन कोई पनाहगाह, कोई पनाहगाह, हिफाजत की जगह, औ या मगारातिन कोई गार, मगारात से मुराद कोई गार, औ या मुद्दखलन सर छुपाने की जगह, और मुद्दखलन सर छुपाने की जगह, लवल्लौ इलैहि, लवल्लौ अलबत्ता, लवल्लौ लाम के ऊपर जो जबर, इसका तर्जुमा है अलबत्ता, वल्लौ फिर जाएं, इलैहि उसकी तरफ, वहुम और वो सब, यजमहून रसिया छुड़ा रहे होंगे, रसियां उड़वा रहे होंगे। क्या तर्जुमा किया कि अगर उन्हें कोई पनागाह या गार या सर छुपाने की कोई जगह मिल जाए तो वो उसी की तरफ रस्सियां तुड़वाते हुए फिर जाएंगे। वमिनहुम, वमिनहुम और, मिनहुम उनमें से, बाज वो है, मन जो, यलमिजु का फिर सदक़ात, यलमिजु का, और उनमें से बाज वो है जो यलमिजु का ताना देता है, ताना देता है आपको, फिर सदक़ात, फी का माना होता है में, असदक़ात सदक़ात में, और उनमें से बाज वो है जो सदक़ात के हवाले से आपको ताना देता है। फ़इन उअतू पस अगर, उअतू उन्हें दे दिया जाए, मिनहा उनमें से, उसमें से, यानी उन सदाबकात में से उस, उन्हें दे दिया जाए, रजू तो वो राजी हो जाते हैं। व इन और अगर, व इन का माना और है, ठीक है, वाव का माना और, इन अगर, लम युअतौ इन दोनों के एक साथ तर्जुमा करेंगे,
लम युअता, न दिया जाए, एक मिनट, न दिया जाए, मिनहा उसमें से, सदक़े में से, इससे मुराद क्या है, सदक़े में से, इज़ा हुम यस्खतून, उसी वक्त, हम वो, यस्खतून नाराज हो जाते हैं। उनकी कैफियत बयान की यहाँ पे ना, कि वो उनमें से बाज वो भी है जो सदाकत के हवाले से आपको ताना देते हैं, अगर उन्हें उसमें से कुछ दे दिया जाए तो राजी हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, अगर न दिया जाए तो उसी वक्त वो नाराज हो जाते हैं, उसी वक्त वो क्या हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। वलौ अन्नहुम, और अगर, वलौ अन्नहुम, और अगर, अन्नहुम का तर्जुमा तो अब आपको आना चाहिए, ये कि वो रजू, राजी हो जाए, मा आताहुमुल्लाह, मा जो, आताहुम, आता दिया है, हम उन्हें, अल्लाह अल्लाह ताला ने, और अगर ये वो लोग राजी हो जाए उस चीज पर जो अल्लाह ताला ने उन्हें दी है, व रसूलुहु, और उसके रसूल ने, व रसूलुहु, और उसके रसूल ने, वक़ालू, और वो कहें, वक़ालू, और वो कहें, हस्बुनल्लाह, वक़ालू, और वो कहें, हस्बुनल, काफ़ी है हमारे लिए, अल्लाह अल्लाह ताला। आज ज़रा इसको बर्दाश्त कर लें, कल इंशाल्लाह फिर पुरानी तरतीब के मुताबिक हम करेंगे, मेरे लिए भी ज़रा इसमें मुश्किल पेश आ रही है। फ़क़ालू, और वो कहें, हस्बुना, काफ़ी है हमारे लिए, अल्लाह अल्लाह ताला, सयुतीना, अल्लाह, सयुतीन अल्लाह, अन करीब देगा ना हमें, अल्लाह अल्लाह ताला, मिन फजल ही, मिन का माना होता है से, फजल ही, अपने फजल से, व रसूल, और उसका रसूल, यानी अल्लाह ताला भी देगा और उसका रसूल भी। इन्ना, बेशक, हम, इलल्लाही, इला का माना होता है की तरफ, अल्लाह ही, अल्लाह ताला की, रागिबून, रगबत रखने वाले हैं, रगबत रखने वाले हैं। समझ आ गई बात ये? जी आगे, एक मिनट, ये कुछ अल्फाज यहाँ पे ये डबल हो गए। इन्नमा सदक़ातु लिल फुक़राई, इन्नमा सदक़ातु, बेशक सदक़ात जो है,
बेशक सदक़ात लिलफुक़राई फुक़रा के लिए है। समझने में मुश्किल तो पेश नहीं आ रही आप सबको? वल मसाकीनी, और मसाकीन के लिए है। वल आमिलीन अलैहा, वल और आमिलीन काम करने वालों को बोलते हैं। काम करने काम करने वालों के लिए है। अलैहा, उस पर, यानी सदक़ात में जो काम करने वाले हैं उस पर। वल मुअल्लफती, वल और मुअल्लफती, एक मिनट जरा मुझे दें। ये अल्लफ युअल्लिफु तालीफन से है और मानूस किए गए। अल मुअल्लफती मानूस किए गए, तालीफ कल्ब जिससे कहते हैं, मानूस किए गए। कुलूबुहुम दिल, हम उनके। वफिर रिकाबी, और फिर रिकाब, फी का माना होता है में, और रिकाब गर्दनी। रकाब रकबा की जमा, गर्दनी छुड़ाने में। वल और अलगारिमीन मकरूजों के लिए। ये यहाँ पे कैसे आ गया? और मकरूजों के लिए। वफी सबीलिल्लाहि, और अल्लाह के रास्ते में। वफी और फी में, सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में। वो अपने सबील और इब्ने सबील के लिए। और इब्न का माना होता है बेटा, सबील रास्ता। ठीक है, ये लफ्जी तर्जुमा है, लेकिन बामुहावरत तर्जुमा इब्ने सबील से मुराद मुसाफिर होता है। इब्ने सबील से मुराद क्या है? मुसाफिर। लफ्जी तर्जुमा मैंने कर दिया इसका। ये रास्ते का बेटा, रास्ते के बेटे से मुराद क्या है? मुसाफिर, और मुसाफिर के लिए है। फरीज़तन, ये फरीज़ा है। मिनल्लाहि, अल्लाह ताला की तरफ से। वल्लाहु, और अल्लाह ताला अलीमुन, खूब जानने वाला है। हकीमुन, हिकमत वाला है। तो यहाँ पे ज़कात के मसारिफ बताया कि ज़कात तो हक है फुकरा का, मसाकीन का, काम करने वालों के लिए, और तालीफ कल्ब जिनकी मंजूर हो, और गुलामों की आज़ादी के लिए, मकरूज़ों के लिए, अल्लाह के रास्ते में, और मुसाफिर के लिए। और ये अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर किया हुआ फरीज़ा है। और अल्लाह ताला खूब जानने वाला, हिकमत वाला है। और अल्लाह ताला खूब जानने वाला, हिकमत वाला है। वमिनहुम, वमिनहुम और मिनहुम उनमें से बाज, उनमें उनमें से बाज। अल्लदीना, वो लोग हैं। अल्लदीना, वो लोग हैं जो वो लोग जो युज़ूना, तकलीफ देते हैं, ईज़ा देते हैं, तकलीफ देते हैं, ईज़ा पहुंचाते हैं। अन्नबिया, नबी अलैहिस्सलाम को। वह और यकूलूना, वो कहते हैं। हुआ, वो उज़ुन, कान है। कानों में से बाद लोग नबी अलैहिस्सलाम को ईज़ा भी देते हैं और कहते हैं वो तो कान है। कुल, आप कह दीजिए। कुल, इसका तर्जुमा तो आता है उज़ुनु खैरिन लकुम, उज़ुनु खैरिन लकुम, कान होना। उज़ुनु का माना क्या होता है?
कान होना, खैरिन खैर का, लकुम तुम्हारे लिए, आप फरमा दीजिए कि वो तुम्हारे लिए खैर का कान है। युमिनु ईमान लाते हैं, बिल्लाहि अल्लाह ताला पर, व युमिनु और ईमान लाते हैं, ईमान वालों पर। और वो ईमान लाना यहाँ पे यकीन करने के माना में, ठीक है। दूसरा जो है वो ईमान लाते हैं यानी यकीन करते हैं अल्लाह ताला पे, वह और यकीन करते हैं। लिल मुमिनीन, मुमिनों का, मुमिनीन का। व रहमतु और रहमतुन रहमत है, लिल्लज़ीना उन लोगों के लिए, जो आमनु ईमान लाए, मिनकुम तुम में से, वल्लज़ीना और अल्लज़ीना जो लोग, युज़ूना तकलीफ देते हैं, रसूल अल्लाह अल्लाह के रसूल को, रसूल अल्लाह रसूल अल्लाह अल्लाह के। और जो लोग अल्लाह के रसूल को तकलीफ देते हैं, लहुम उनके लिए, दर्दनाक आज़ाब है, आज़ाबुन अलीमुन दर्दनाक आज़ाब है, लहुम उनके लिए, आज़ाबुन आज़ाब है, अलीमुन दर्दनाक। यहलिफून वो कसम खाते हैं, बिल्लाहि अल्लाह ताला की, लकुम तुम्हारे लिए, वो कसम खाते हैं अल्लाह ताला की तुम्हारे लिए, यानी खुश करने के लिए तुम्हारे सामने कसम खाती है। लियुर्जुकुम, लियुर्जु, लियुर्जु ताकि, एक मिनट, युर्जु, ली का माना होता है ताकि, युर्जु वो खुश करे, कुम तुम्हें, वल्लाहु और अल्लाह ताला, व रसूलुहु और उसका रसूल, अहक्कु ज्यादा हक रखता है, अन युर्जुहु ये कि, युर्जुहु उन्हें खुश किया जाए, राजी किया जाए। वल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युर्जुहु इन कानू मुमिनीन, अगर कानू वो सब हैं, मुमिनीन ईमान लाने वाले। तो इन आयात का तर्जुमा ये हुआ जो अभी आयात हमने पढ़ी, यहलिफून बिल्लाहि लकुम, कि वो तुम्हें खुश करने के लिए तुम्हारे सामने अल्लाह की कसमें खाते हैं, हालांकि अल्लाह और उसके रसूल इस बात का ज्यादा हक रखते हैं कि उन्हें राजी किया जाए अगर वो ईमान लाने वाले हैं, अगर वो ईमान लाने वाले हैं। यहां तक तर्जुमा समझ में आ गया? जी, अब इसकी तफसीर बयान कर लेते हैं, बाकी फिर इंशाल्लाह कल कर लेते हैं, ठीक है। ये नए अंदाज से तर्जुमे करने ने हमें भी थका दिया। जी, तर्जुमा समझ में आ गया यहाँ तक कि नहीं?
چلیں اس کی تفسیر بیان کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ باقی جو رہ گیا وہ کل کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ۔ تو ایک منٹ یہ قرآن مجید صحیح کر دوں۔ سب سے پہلے ہم ان آیات کا ربط جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں۔ یہ میں قرآن مجید کھول لیتا ہوں دوسرے والا، ٹھیک ہے، تاکہ تفسیر کرنے میں ہمیں آسانی ہو، وہاں پہ تو نظر ہی نہیں آ رہا۔ تو سب سے پہلے ہم ربط ذکر کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کا رد فرمایا کہ وہ جہاد میں شریک ہونے سے اجتناب کرتے ہیں، اس کے لیے حیلے بناتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ منافقین جو مال خرچ کرتے ہیں وہ اس لیے قبول نہیں ہوتا کہ ان میں توحید اور رسالت کے متعلق کفر پایا جاتا ہے، وہ نماز بھی صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے، اور یہ کہ ان کی طرف سے خرچ جو ہے باطل ناخواستہ ہوتا، ان کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا، وہ دل سے راضی نہیں ہوتے۔ اور بعض منافقین اپنا عذر پیش کرتے ہیں، وہ اس بنا پہ جہاد میں شمولیت سے رخصت چاہتے ہیں۔ اور دوسرا یہ بھی کہ ان کا جو مزاج ہے وہ بھی بڑا عجیب سا ہے۔ تو ان میں سے بعض نے، اگر آپ کو یاد ہو، خود شرکت کرنے سے معذرت کی لیکن مال پیش کرنے کی پیشکش کی، تو اللہ تعالیٰ نے مسترد فرمایا کیونکہ جو لوگ ایمان سے خالی ہے، صحیح عقیدت کے ساتھ خرچ نہیں کرتے، یہ ایسے لوگ ہیں۔ اب آج کے سبق میں عام ذہنوں میں آنے والی ایک بات کا جواب دیا گیا کہ بعض اوقات ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کافر اور منافق اللہ تعالیٰ کے نزدیک واقعی برے ہیں تو ان کو اس دنیا میں مال اور دولت، آرام اور راحت کیوں میسر آتا ہے؟ مدینے کے منافقین میں بھی بڑے بڑے دولت مند اور صاحب اولاد لوگ تھے۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے مختلف مقامات پہ واضح فرمایا کہ کسی انسان کے لیے دنیا میں اچھا ہونے کا یہ معیار ہرگز نہیں ہے کہ اس کے پاس مال و دولت ہو، اقتدار ہو یا اولاد ہو، بلکہ یہ چیزیں تو اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق اچھے برے سب کو ملتی ہے۔ کُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاء، نافرمانوں کو، باغیوں کو، سرکشوں کو بھی اللہ تعالیٰ بہت کچھ دیتا ہے، اور اس دنیا کی زندگی میں کافر، منافق، فاسق سب کو ملتا ہے۔ بعض اوقات اہل ایمان جو ہے تنگی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اچھائی کا معیار عیش و عشرت کی فراوانی نہیں ہے، بلکہ نیکی کا حقیقی معیار ایمان، عبادت، پاکیزگی، اخلاق اور نیک اعمال ہے، اگرچہ کوئی انسان مالی اعتبار سے کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو۔ اسی لیے یہاں فرمایا فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، ان کے مال اور اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں۔ یہ سکرین نظر آ رہی ہے آپ کو؟ قرآن مجید کی آیت یہاں پہ نظر آ رہی کہ نہیں؟ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، ترجمے کے بغیر آواز صاف ہے؟ چلیں جن کو ترجمہ سمجھ میں نہیں آیا اس وقت اب دوبارہ دیکھ لیں، دوبارہ بھی تفسیر کے ساتھ ترجمہ ہم بیان کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے؟ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، ان کے مال اور اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالے کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کو یہ چیزیں اتنی کثرت سے دی ہے، ان کو نعمتیں ملنے کی حکمت یہ ہے انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے چاہتا ہے کہ ان کو سزا دے دنیا کی زندگی میں، وتزہق انفسہم وہم کافرون،
اور ان کی جانیں اس حالت میں نکلے کہ وہ کافر ہوں، آگے چل کے بڑی سزا کے مستحق ٹھہرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ ان منافقین کے ظاہری شان و شوکت کو دیکھ کے ملال نہ کریں، بلکہ یہی چیز ان کے لیے دنیا اور آخرت میں سزا کا باعث بننے والی ہے۔ مال اور اولاد کی وجہ سے سزاؤں کے متعلق مفسرین کئی تعبیریں کرتے ہیں۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ مال میں سے اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ زکوٰۃ ادا کرنے سے منافقوں کو بڑی دلی تکلیف ہوتی، اور یہ ان کے لیے ایک قسم کی سزا ہی ہے۔ اسی طرح بعض منافقین کی اولاد ان کی مرضی کے خلاف ایمان لا چکی تھی، اور یہ بات ان کے لیے سخت اذیت کا باعث تھی، تو یہ چیز بھی ان کے لیے ذیلی سزا کا درجہ رکھتی ہے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ منافقین کو زیادہ مال اس لیے دیتا ہے تاکہ انہیں آخرت میں سزا بھی زیادہ ملے۔ ظاہر ہے کہ کفر اور شرک کے ساتھ جس قدر مال میں فراوانی ہوگی، عذاب بھی اسی قدر زیادہ ہوگا۔ تو مال اور اولاد منافقین کے حق میں بہتر نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں سزا مل رہی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کسی سزائے موت پانے والے مجرم کو پھانسی کے تختے پہ لٹکانے سے پہلے عمدہ سے عمدہ غذا دی جائے۔ اسی طرح چونکہ یہ لوگ بھی مرنے کے بعد سخت سزا میں مبتلا ہونے والی ہیں، اس لیے انہیں دنیا میں اچھی سے اچھی نعمتیں دی جاتی ہے۔ اگر کسی بیمار آدمی کو نہایت مقوی غذا بھی دی جائے تو اسے فائدہ کی بجائے نقصان ہی ہوتا ہے، کیونکہ ابھی وہ اسے برداشت نہیں کر سکتا، نہیں کھا سکتا۔ تو ایسے ہی کسی منافق آدمی کے لیے دنیاوی نعمتیں بیماری میں اچھی غذا کے مترادف ہے۔ اس دنیا کا عیش و عشرت ان کے لیے آخرت میں مزید مصیبتیں لانے کا باعث ہوگا۔ منافقوں کے لیے سزا کی یہ بھی ایک صورت ہے کہ انہیں مال کی محبت تو بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن دل کا اطمینان نصیب نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے انہیں ہر وقت فکر لگی رہتی ہے اور یہ اندر ہی گلتے رہتے ہیں۔ اور عام طور پہ دیکھنے میں بھی آتا ہے، آپ کا بھی مشاہدہ دیکھا ہوگا آپ نے، کوئی آدمی جس قدر زیادہ دولت مند ہو وہ اسی قدر زیادہ پریشان ہوتا ہے، متفکر ہوتا ہے، چاہے وہ پاکستانی ہو، امریکی ہو، یورپ کا رہنے والا ہو، یہ سب کی مشترک سزا ہے کہ وہ پریشان ہوتا ہے۔ مال و دولت تو ہے، اس کی حفاظت کے لیے پریشان ہوتا ہے۔ جس کے پاس مال نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، وہ ایک کچی اینٹ پہ سر رکھ کے سو جاتا ہے بے فکر ہو کے، لیکن جس کے پاس مال ہوتا ہے وہ اس کے لیے چوکیدار رکھتا ہے، تالے لگاتا ہے، مختلف تدابیر اختیار کرتا ہے۔ تو مال و دولت کی ضیاع یا جاہ و اقتدار سے محرومی ان کے لیے ہمیشہ سوان روح بنی رہتی ہے۔ مالدار مومن اور مالدار کافر میں بنیادی فرق ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو مال و دولت سے نوازے گا تو وہ اسے ایسی جگہ خرچ کرے گا جو اس کے دین کی تقویت کا باعث بنے، اس سے اسے روحانی خوشی حاصل ہوگی۔ اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ نے اولاد دی تو مومن آدمی اس کی بہتر تربیت کر کے اسے دین کا معاون بنائے گا، اور اس طرح نہ صرف اس دنیا میں آرام اور سکون کی زندگی گزارے گا، بلکہ یہ مال اور اولاد اس کے لیے آخرت کا ذخیرہ بھی بن جائیں گے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تزحق کا معنی ہوتا ہے نکلنا، کہ ان کی روح نکل جائے گی اس حال میں کہ وہ کافر ہوں گے۔ لیکن اس کے برخلاف اگر مشرک، کافر یا منافق کے پاس مال ہے تو اسے مرتے دم تک اس کی حفاظت کی فکر لاحق رہتی ہے، اسے توبہ بھی نصیب نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
کہ زندگی بھر انسان مالی مالی کہتا رہتا ہے، میرا مال میرا مال، لیکن اسے کچھ نفع نہیں پہنچتا اور وہ مال کی فکر ہی میں دنیا سے چلا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ کسی نافرمان آدمی کی دنیاوی نعمت کو دیکھ کے دھوکے میں مت آنا، کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے استدراج ہے، اس کی دی ہوئی مہلت ہے۔ ایسا شخص قریب اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آئے گا۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ اس بات پہ تعجب نہ کر کہ اللہ تعالیٰ نے بے دین آدمی کو نعمت کیوں دی ہے، یہ تو اس کے حق میں وبال ہے۔ ایسا شخص مرتے دم تک اپنے مال اور اولاد کی فکر میں مبتلا رہتا ہے۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، یہ منافقین اللہ کی قسمیں اٹھا کر کہتے ہیں إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ کہ بے شک وہ تم میں سے ہے، یعنی ایماندار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا وَمَا هُمْ مِنْكُمْ، یہ لوگ تم میں سے نہیں ہے، ان کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، بلکہ یہ تو ڈرنے والے لوگ ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں یفرقون جو ڈر جاتے ہیں، جہاد کا نام سن کے ڈر جاتے ہیں، ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لیکن اپنی ایماندار ہونے کی قسمیں کھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جھوٹے ہیں، یہ اتنے خوفزدہ ہے۔ لو یجدون ملجأ او مغارات، اگر یہ کوئی پناگاہ پالے یا کوئی غار پاتے، او مدخلا یا انہیں سر چھپانے کی کوئی جگہ مل جائے، او مدخلا یا انہیں سر چھپانے کی کوئی جگہ مل جائے، لولوا الیہ، تو ضرور اس طرف چلے جاتے، اور اتنی تیزی سے جاتے، وہم یجمحون، جیسے کوئی جانور جو ہے رسیاں تھڑوا کے بھاگتے ہیں۔ مطلب یہ کہ یہ منافق لوگ دعوی ایمان میں جو ہے، ایمان کا جو دعویٰ کرتے ہیں، یہ اس میں جھوٹے ہیں، ایمان کے دعوے میں یہ کیا جھوٹے ہیں۔ اگر انہیں کہیں ذرا بھی پناہ مل جائے تو یہ لوگ فوراً اسلام کے دائرے سے بھاگ کھڑے ہوں، یہ ڈرنے والے لوگ ہیں، نہ یہ تم میں سے ہے اور نہ یہ جہاد میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کے حال سے مطلع فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی یہ خصلت بھی بیان فرمائی ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو صدقات کے بارے میں آپ پر طعن کرتے ہیں، فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا، اگر آپ انہیں اس میں سے کچھ دے دیں تو وہ خوش ہو جائے، وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا، اور اگر آپ اس میں سے کچھ نہ دیں، إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، تو یہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ان کی دین کا مدار مفاد پرستی پہ ہے، ایسے لوگ صرف مفاد کی خاطر دین قبول کرتے ہیں، اصل ایمان تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور آخرت کی فلاح کے لیے اختیار کیا جاتا ہے، اس میں ذاتی مفاد کو قربان کرنا پڑتا ہے، اجتماعی مفاد کو اولیت دی جاتی ہے، لیکن منافقین ذاتی اغراض کو پیش نظر رکھتے ہیں اور یہی ان کا اول اور آخر ہوتا ہے، تو یہ لوگ مسلمانوں کی جماعت میں شامل نہیں ہو سکتے۔ ان لوگوں کی حالت یہ ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اگر یہ اس چیز پہ راضی ہو جاتے جو اللہ اور اس کے رسول نے انہیں مال غنیمت یا صدقات میں سے دیا ہے، تو یہ بات ان کے حق میں بہتر ہوتی۔ مال غنیمت کی تقسیم کا اصول سورہ انفال میں بیان ہو چکا ہے، اور صدقات کی تقسیم کا جو ہے اصول وہ ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو فرمایا ان قوانین کے مطابق اگر یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کی تقسیم پہ خوش ہو جاتے، اپنی ذاتی مفاد کو پیش نظر نہ رکھتے، تو یہ چیز ان کے لیے دنیا اور آخرت میں بہتر ثابت ہوتی، لیکن انہوں نے ناجائز مطالبات کر کے اپنے دونوں مفادات کو نقصان پہنچایا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ کہتے حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، اس کی ذات اور اس کی کفالت اور وکالت پہ بھروسہ رکھتے، آپ کی تقسیم کو قبول کرتے، اگر انہیں وقتی طور پہ کچھ کم حصہ ملا تو یوں کہتے سیؤتین اللہ من فضلہ،
اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل سے ضرور دے گا، وہ رسول، اور وہ اپنے رسول کی ہاتھ سے ہمیں دلائے گا۔ اب نہیں ملا تو کوئی بات نہیں، آئندہ مل جائے گا، آگے بھی کئی مواقع آنے والے ہیں۔ لیکن ان لوگوں نے صبر کا دامن چھوڑ دیا اور ذاتی مفاد کے لیے اللہ اور اس کے رسول سے ناراض ہو کے بیٹھ گئے، کہ ہمیں نظر انداز کیا گیا، یا یہ کہ تقسیم درست نہیں ہوئی، وغیرہ وغیرہ۔ ایک شخص نے مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں یہ جملہ بھی کہہ دیا، یہ تو ایسی تقسیم ہے جس کے ساتھ اللہ کے رسول نے انصاف کا ارادہ نہیں کیا۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی کوفت ہوئی اور فرمایا، اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو دنیا میں اور کون انصاف کرے گا؟ اللہ تعالیٰ اور آسمانوں کے فرشتے تم مجھے امین جانتے ہیں اور تم مجھے خائن سمجھ رہے ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پہ رحم فرمائے، ان کو اس سے بھی زیادہ تکلیف دی گئی لیکن انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، تو میں بھی اس بات پر صبر کروں گا اور انتقام نہیں لوں گا۔ بہرحال فرمایا، اگر یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے عطا کیے ہوئے پہ راضی ہوتے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مزید عطا کرتا اور یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا۔ اور یوں بھی کہتے ہیں، اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، بے شک ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت والے ہیں، یعنی ہمارا رجحان، توجہ اور اعتماد صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے۔ وہ جس طرح چاہے گا اپنی مشیت کے مطابق دے گا اور دلائے گا، لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا بلکہ اللہ کے نبی پہ طعن کیا اور اس طرح ہمیشہ کے لیے محروم ہو گئے۔ تو فرمایا کہ ان کا مال اور دولت آپ کو تعجب میں نہ ڈالے، یہ چیزیں ان کے حق میں اچھی نہیں ہے، ان کی پوزیشن اور حالت بہت گندی ہے، یہ تمہاری جماعت کے آدمی نہیں ہے، یہ ہزار قسمیں کھائے کہ وہ ایمان لا چکے ہیں لیکن یہ اپنے دعوے میں جو ہے کیا جھوٹے ہیں۔ پھر آگے آیت نمبر 60 میں فرمایا، انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں پر جو ہے صدقات کے اصول بتائیں، مصارف بتائیں زکوٰۃ کے۔ صدقہ، زکوٰۃ اور نفلی صدقات سب پہ بولا جاتا ہے۔ محتاجوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینے والے کے ایمان کی دلیل ہوتی ہے، اسی لیے آپ نے پڑھا ہوگا وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ، کہ صدقہ دلیل ہے۔ تاہم قرآن مجید کے اس مقام پہ صدقہ سے مراد فرض صدقہ یعنی زکوٰۃ ہے۔ نفلی صدقات تو مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلموں کو بھی دیے جا سکتے ہیں، قرآن مجید میں اس کی تصریح موجود ہے، لیکن واجبی صدقات، زکوٰۃ، نذر، صدقہ فطر صرف مسلمانوں کے حق میں ہے، ان میں سے غیر مسلموں کو نہیں دیا جا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، کہ زکوٰۃ کا مال اہل ایمان کے دولت مندوں سے لیا جاتا ہے اور انہی کے غرباء میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اگر زکوٰۃ کا مال کسی ہندو، سکھ، عیسائی، دہریہ یا فاسد العقیدہ آدمی کو دیا جائے گا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کے 8 مصارف آج کی آیت میں بیان کیے گئے ہیں، اور یہ مدات جو ہے، یہ مصارف اللہ تعالیٰ نے خود مقرر کیے ہیں، تو ان میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی، حتیٰ کہ پیغمبر خدا کو بھی ان مصارف میں تبدیلی کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صدقات کو کسی نبی یا غیر نبی کی مرضی سے تقسیم کرنے کا حکم نہیں دیا، چنانچہ کوئی غنی آدمی ان مدات میں دخل اندازی نہیں کر سکتا، کوئی غنی آدمی جو ہے وہ ان مدات میں داخل نہیں ہے، نہ وہ زکوٰۃ لینے کا حقدار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان موجود ہے، لا تحل الصدقات لغنی ولا لذی مرۃ سوی، یہ صدقہ یعنی زکوٰۃ کسی غنی سے مراد صاحب نصاب یا جسمانی طور پہ مضبوط آدمی کے لیے حلال نہیں ہے۔ جو شخص خود صاحب مال ہے وہ تو ظاہر ہے کہ زکوٰۃ کا حقدار نہیں ہے۔ تو 2 شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے،
اور زکوٰۃ کے مال میں سے حصہ طلب کیا، آپ نے فرمایا ان شئتما اتیتکما ولا حظ فیہا لغنی ولا لقوی مکتسب، اگر چاہو میں تم دونوں کو دے دوں، لیکن یاد رکھو کہ اس میں کسی غنی اور ایسے مضبوط آدمی کے لیے حصہ نہیں ہے جو خود کمائی کر سکتا ہو۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوال کرنا جائز نہیں ہے، یعنی مانگنا جائز نہیں ہے، مگر 3 قسم کے آدمیوں کی کوئی اجازت ہے۔ پہلا آدمی وہ ہے تحمل حمالۃ، کہ اس پر بوجھ پڑ گیا ہو، کسی کی ضمانت دے کر پھنس گیا ہو، تو ایسی صورت میں اپنے بوجھ کو اتارنے کے لیے زکوٰۃ کا مال لے سکتا ہے۔ دوسرا شخص وہ ہے جس سے کوئی حادثہ پیش آ گیا جس کی وجہ سے اس کا مال ضائع ہو گیا اور وہ محتاج ہو گیا ہے، مثلا طوفان آ گیا، زلزلہ آ گیا، یا کسی بیماری کی وجہ سے جانور ضائع ہو گئے، یا باغات اور فصل تباہ ہو گئی ہے، تو ایسے شخص کو بھی سوال کرنے کی اجازت ہے۔ فرمایا تیسرا شخص وہ ہے جسے فاقہ آ گیا، اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اگر اس کی قوم کے 3 آدمی گواہی دے کہ اس شخص کو واقعی فاقے آ رہی ہے تو اس کے لیے بھی سوال کرنا حلال ہے۔ یہ ایک عام اصول ہے کہ کسی صاحب نصاب آدمی کو زکوٰۃ یا صدقے کا مال کھانا جائز نہیں ہے، البتہ 5 صورتیں ایسی ہیں جن میں زکوٰۃ اور صدقات کا مال غنی آدمی کے لیے بھی حلال ہے۔ پہلا شخص وہ ہے جو زکوٰۃ کی وصولی پہ متعین ہے، زکوٰۃ کو وصول کرنے پہ متعین ہے، وہ کارکردگی کے معاوضے کے طور پہ زکوٰۃ کے مال میں سے لے سکتا ہے۔ دوسرا شخص وہ ہے جو زکوٰۃ کا مال کسی مالک سے خرید لیتا ہے، کسی مستحق کو مال ملا، اس نے آگے بیچ دیا تو اب خریدنے والا اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ تیسرا آدمی وہ ہے جسے کوئی تاوان پڑ گیا، اگرچہ وہ خود صاحب نصاب ہے مگر اس تاوان کی ادائیگی کے لیے زکوٰۃ کا مال لے سکتا ہے۔ چوتھا آدمی وہ ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلتا ہے، اگرچہ وہ آسودہ حال ہے لیکن جہاد میں نکلنے کی وجہ سے مال زکوٰۃ وصول کر سکتا ہے۔ اور پانچواں آدمی وہ مسافر ہے جس کا راستے میں جو سامان تھا وہ ختم ہو گیا یا کوئی نقصان ہو گیا تو وہ بھی زکوٰۃ میں سے لے سکتا ہے۔ تو زکوٰۃ کی تقسیم کا یہ بھی ایک مسلمہ اصول ہے کہ بنی ہاشم یہ مال حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے ان الصدقۃ لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، کہ صدقات اور زکوٰۃ کا مال نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال ہے اور نہ آپ کے آل کے لیے۔ ٹھیک ہے، فرمایا کہ انما ہی اوساخ الناس، یہ تو لوگوں کی میل کچیل ہوتی ہے، تو یہ محمد اور آل محمد کے لیے جائز نہیں ہے۔ اہل بیت میں یہ خاندان شمار ہوتے ہیں، یعنی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، حضرت علی، حضرت جعفر، حضرت عقیل اور حارث ابن نوفل کی اولاد، ان کے لیے یہ زکوٰۃ اور صدقات کا مال حلال نہیں ہے۔ وہ زکوٰۃ کی جو تفصیل وغیرہ ہے کہ زکوٰۃ کتنے مال پہ لازم ہے، اس حوالے سے رمضان سے پہلے ہم ورکشاپ کروا چکے ہیں، اس کی ریکارڈنگ یوٹیوب پہ موجود ہے، آپ وہ سن سکتے ہیں، وہاں پہ تفصیلات آپ کو مل جائیں گی۔ ٹھیک ہے، تو انما الصدقات للفقراء والمساکین، بے شک صدقات جو ہے زکوٰۃ فقراء اور مساکین کے لیے ہے۔ امام شافعی سے فرماتے ہیں کہ فقیر وہ شخص ہے جو بالکل نادار ہو حتیٰ کہ اس کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی نہ ہو، اور مسکین وہ ہے جس کے پاس تھوڑا بہت مال تو ہے لیکن وہ اس کی جائز ضروریات کے لیے ناکافی ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے برعکس فرماتے ہیں کہ فقیر وہ ہے جس کی کم از کم ضروریات بھی پوری نہ ہوتی ہو، اگرچہ اس کے پاس کچھ نہ کچھ ہے لیکن اس کی گزر اوقات ٹھیک طریقے سے نہیں ہوتی۔ اور مسکین وہ ہے جس کے پاس بالکل کچھ نہ ہو، یعنی اسے ایک وقت کا کھانا بھی میسر نہ ہو۔ سورہ بلد میں آتا ہے او مسکین ذا متربہ، یعنی مسکین جو بالکل مٹی میں ملا ہوا ہو۔
اس کے پاس کچھ نہ ہو۔ بہرحال یہاں فرمایا کہ زکوٰۃ کی اقدار میں پہلے نمبر پہ فقراء ہے، دوسرے نمبر پہ مساکین ہے، مال زکوٰۃ ان کو دیا جائے۔ تیسرے نمبر پہ والعاملین علیہا، وہ لوگ ہیں جو نظام زکوٰۃ اور اس کی تحصیل کا کام کرتے ہیں، زکوٰۃ موقع پہ وصول کرنے والے یا اس کے لیے دیگر انتظام کرنے والے ملازمین وغیرہ اس مال سے معاوضہ وصول کرنے کے حقدار ہے، بشرط کہ وہ بنو ہاشم کے خاندان میں سے نہ ہو۔ پھر آگے فرمایا والمؤلفۃ قلوبہم، چوتھے نمبر پہ مستحقین زکوٰۃ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو الفت دلائی جاتی ہے۔ بعض لوگ اسلام تو لے آئے ہیں لیکن مالی اعتبار سے کمزور ہے، ایسے لوگوں کی تالیف قلوب کے لیے بھی زکوٰۃ میں سے دیا جا سکتا ہے تاکہ کوئی دوسرے مذہب والا اسے لالچ دے کے اپنی طرف مائل نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں اس مت سے ان لوگوں کو دیا جاتا تھا جن کی اسلام لانے کی توقع ہوتی تھی، ٹھیک ہے، یعنی ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا لیکن امید تھی کہ وہ اسلام لائیں گے۔ بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو قوت عطا فرما دی تو پھر ایسے لوگوں کو نہیں دیا جاتا تھا۔ البتہ جو شخص اسلام لا چکا ہے، کمزور ہے، اس کی حوصلہ افزائی کے لیے مال زکوٰۃ میں سے دیا جاتا رہا۔ اور زکوٰۃ کا پانچواں مصرف یہاں بیان کیا وفی الرقاب، گرددوں کو چھڑانا ہے، یعنی غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے۔ بعض مکاتب غلام ہوتے ہیں، ان کا آقا انہیں کہتا ہے کہ اتنا مال کما کر دے تو تم آزاد ہو، تو ایسے غلاموں کی مدد بھی مال زکوٰۃ سے کی جا سکتی ہے تاکہ وہ رقم ادا کر کے آزادی کی نعمت حاصل کر سکے۔ اور بعض فرماتے کہ اس مت سے مستقل غلاموں کو بھی خرید کے آزاد کیا جا سکتا ہے، یا اگر کوئی قیدی ہو تو ان کا فدیہ ادا کر کے انہیں رہائی دلائی جا سکتی ہے۔ یہ سب گردن چھڑانے کی مد میں شامل ہے۔ والغارمین، مقروض لوگوں کے لیے یا تاوان بھرنے والوں کو بھی یہ مال دیا جا سکتا ہے۔ کسی شخص پہ کسی وجہ سے تاوان پڑ گیا، یا کوئی شخص کسی حادثے کا شکار ہو گیا، یا کسی کی ضمانت دے کے پھنس گیا، تو ایسے لوگوں کی امداد بھی زکوٰۃ کے مال سے کی جا سکتی ہے۔ مثلا ایک آدمی کے پاس 10,000 روپے موجود ہے یا 2-3 لاکھ روپے موجود ہے، ٹھیک ہے، 10,000 تو کچھ نہیں ہے، تقریباً 3 لاکھ روپے موجود ہے، اور اس نے 5 لاکھ روپے قرضہ دینا ہے، تو اب اس کے قرضے کی ادائیگی میں اس کی مدد کی جا سکتی ہے، لیکن شرط یہ کہ یہ قرض جو ہے جائز مقصد کے لیے لیا گیا ہو اور پھر اس کی ادائیگی کی طاقت نہ رکھتا ہو۔ اگر کسی حرام کام مثلا جوئے وغیرہ کے لیے لیا ہو تو ایسے شخص کی امداد نہیں کی جائے گی۔ اور ساتویں مت جو بیان کی گئی وہ فی سبیل اللہ کے راستے میں، مفسرین فرماتے ہیں کہ اس میں 3 قسم کے لوگ آتے ہیں۔ ایک تو وہ غازی جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلتے ہیں، اگر وہ محتاج ہے تو انہیں مال زکوٰۃ میں سے دے دو۔ دوسرا وہ آدمی جو حج کے لیے نکلا لیکن راستے میں کوئی حادثہ پیش آ گیا، چوری ہو گئی یا مال کسی طریقے سے ضائع ہو گیا، خرچہ ختم ہو گیا، تو ایسے شخص کو منقطع الحاج بھی کہتے ہیں، یہ بھی زکوٰۃ کا مال لے سکتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ دینی علم حاصل کرنے والے طلباء اور طالبات جو حصول علم کی وجہ سے کوئی کاروبار نہیں کر سکتے، کوئی کام نہیں کر سکتے، تو یہ لوگ للذین احصروا فی سبیل اللہ کے تحت اس میں داخل ہو جاتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا وابن السبیل، یعنی مسافروں کا ہے، کوئی ایسا مسافر جس کا سفر خرچ جو ہے ختم ہو گیا، اگرچہ گھر میں اس کا کافی مال موجود ہے لیکن اس سے یہ نہیں کہا جائے گا تو اپنے گھر سے مال منگوا لے، بلکہ وہ مال زکوٰۃ کا مستحق ہے، لہذا اس کی مدد کی جائے گی۔ البتہ اگر کوئی ایسا شخص ہے اور وہ مال منگوا سکتا ہے اپنا، تو بہتر یہ ہے اس کے لیے کہ وہ زکوٰۃ نہ لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کی یہ 8 مصارف بیان فرمائے کہ مال زکوٰۃ ان مدات پہ صرف ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی دوسری جگہ زکوٰۃ کی رقم خرچ نہیں کی جا سکتی۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے، یہ کسی انسان کا وضع کردہ نظام نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم، حکمت اور مصلحت کے تحت یہ تقسیم کر دی ہے، اس میں کسی کو دخل اندازی کی اجازت نہیں ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے، وہ ہر ظاہر اور باطن سے واقف ہے،
وہ ہر ایک کا غنا، استحقاق، غربت وغیرہ کو جانتا ہے، جو بھی فیصلہ کرتا ہے اس میں حکمت پوشیدہ ہوتی ہے، چاہے انسانوں کو اس کی سمجھ آئے یا نہ آئے۔ حکیم یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، لہذا اس کی حکمت کے تحت دیے گئے احکام کو تسلیم کرنا ہی عین سعادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں اپنے عقل کو دخل نہیں دینا چاہیے۔ پھر اس کے بعد منافقین کی خصلتوں کو بیان کیا گیا۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، کہ ان منافقوں میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ کان ہے، یعنی کان کے کچے ہیں، وہ ایک کی بات سن لیتے ہیں، لہذا ہم جو بات کریں وہ مان لیں گے۔ گویا وہ اس طرح وہ بدگوئی کر کے اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ جہاد میں شرکت نہ کرنے کے متعلق ہم جو بھی بہانہ کریں گے، اللہ کے رسول کو یقین دلانے کی کوشش کریں گے، وہ ہماری بات پہ یقین کریں گے۔ تو غزوہ تبوک کے موقع پہ منافقین نے بہت سے واقعے کیے، بڑے بہانے بنائے، لیکن اللہ کے رسول نے ان سے درگزر کیا، ان کے حیلے بہانے کو قبول کرتے ہوئے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی۔ جب مسلمان تبوک کی طرف روانہ ہو رہے تھے تو منافقین اس قسم کی طعنہ زنی کرتے تھے کہ دیکھو جی، یہ رومی سلطنت کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اس نے رومیوں کو بھی عرب ہی سمجھ لیا، اس قسم کی باتیں آگے آ رہی ہے۔ اور بعض لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف غلط قسم کا پروپیگنڈا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان میں سے بعض وہ ہے جو اللہ کے نبی کو اذیت پہنچاتے ہیں کہ آپ انصاف نہیں کرتے، ہمارا حق نہیں دیتے۔ اللہ کے نبی کو اذیت پہنچانا یہ تو کفر کی بات ہے، نبی کو ناراض کرنا اللہ کو ناراض کرنا ہے۔ اس قسم کی باتیں کافر اور منافق لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں بھی بیان فرمایا کہ اللہ اور رسول کے خلاف اذیت ناک بےہودہ باتیں کرنے والا شدید لعنت کا مستحق بنتا ہے۔ اگر کوئی شخص بے گناہ مسلمانوں کے خلاف بھی ایسی بات کرے گا تو مجرم بنے گا، اللہ تعالیٰ کے ہاں ملعون ٹھہرے گا۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پیغمبر قل، آپ کہہ دیجئے اذن خیر لکم، کہ وہ کان ہے مگر تمہاری بہتری کے لیے۔ آپ کے اخلاق کا تقاضا ہے کہ وہ تم میں سے ہر ایک کی بات سن لیتے ہیں، اس میں تمہاری بہتری ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اخلاق کی بلند ترین منزل پہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات پہ گواہی دی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخلاق حسنہ کے تحت منافقین کی الٹی سیدھی باتیں، فضول حیلے بہانے سن لیتے تھے، لیکن یہ لوگ سمجھتے تھے کہ آپ کو کسی چیز کا علم ہی نہیں ہے، بالکل سادہ طبیعت والے ہیں، جو کوئی حیلہ بہانہ پیش کرتا ہے اسے قبول کر لیتے ہیں۔ فرمایا یہ کان ہے لیکن تمہاری بہتری کے لیے ہے، وہ اللہ کا نبی ہے، یؤمن باللہ، اللہ پہ یقین رکھتا ہے، ویؤمن للمؤمنین، اور وہ ایمان والوں کی تصدیق کرتا ہے۔ یہاں پر ایمان لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے، ایمان کا لغوی معنی تصدیق کرنا ہی ہوتا ہے۔ شریعت کی خاص خاص باتوں کی تصدیق کو ایمان کہا جاتا ہے۔ مومن جو بات کرتے اللہ تعالیٰ کا نبی جو ہے اس کی تصدیق کرتا ہے، نہیں اس کو سچ سمجھتا ہے۔ فرمایا اللہ کا نبی خود اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، دوسری مومنوں کی تصدیق کرتا ہے۔ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، اور اللہ کا نبی مہربان ہے ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ایمان لائے۔ اور یاد رکھو والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، کہ جو لوگ اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یحلفون باللہ لکم، یہ لوگ اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں تمہارے سامنے، بات بات پہ قسم اٹھانا ان کی عادت ہے۔ سورہ منافقین میں کہ منافق لوگ قسمیں اٹھا کے اللہ کے رسول کو اپنی وفاداری کا یقین دلاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المنافقین لکاذبون، یہ جھوٹے ہیں، ان کی قسموں کا کچھ اعتبار نہیں ہے۔ جب کوئی مومن اللہ کے نام کی قسم اٹھائے گا تو وہ قابل تسلیم ہوگی، کیونکہ مومن اللہ تعالیٰ کی حد درجے تعظیم کرتا ہے، لیکن منافق کو نہ اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق ہے نہ ایمان والوں سے، لہذا وہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔
تو یہ قسمیں اٹھاتے اللہ کے نام کے لیے یرزقکم، تاکہ تمہیں خوش کر دے۔ مومن سمجھنے لگے کہ یہ ہمارے ہی آدمی ہے، فرمایا کہ ان کا نظریہ یہ بالکل باطل ہے، تمہاری رضا مطلوب نہیں ہے، بلکہ واللہ ورسولہ احق و یرزق، اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ ان کو راضی کرتی، ان کانوا مؤمنین، اگر ان میں ایمان ہے، اگر ان میں ایمان ہے تو انہیں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا چاہیے، چاہے کوئی دوسرا راضی ہو یا نہ ہو۔ سب سے پہلے اللہ کی رضا مطلوب ہے، اس کے بعد اس کے رسول کی رضا چاہیے جو اللہ کا نائب ہے۔ لیکن ان منافقین کی حالت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو ناراض کر رہی ہیں اور تمہیں راضی کرنے کے لیے کوشش کر رہی ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو ناراض کرے گا اور مخلوق کو راضی کرے گا، اللہ تعالیٰ اسی مخلوق کے ہاتھوں اسے ذلیل و رسوا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور صحیح معنی میں ہمیں قرآن کو سمجھنے، پڑھنے اور اس کے احکامات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔